سیاسی طور پر یہ ہضم کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ اپنے جلسوں کے اندر، اپنی سیاسی تقاریر کے اندر آپ مولانا صاحب کو، آپ کی جماعت، جناب عمران خان باقاعدہ طور پر allow me to say ٹرول بھی کرتے ہیں، مختلف نام بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ محض مفادات کی ایک جماعت ہے جو کہ ہر کسی کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی ہی جماعت ہے تو ان اضلاع کے اندر جہاں یہ سیٹیں اب جے یو آئی فے نے حاصل کی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ آپ ایک الیکٹڈ ایم این اے ہیں، کیا آپ شوکت یوسف زئی صاحب کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ مہنگائی تنگ کر رہی ہے آپ کو؟ میری صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو کے لیے بلایا۔ بالکل جو رزلٹ آ رہے ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کی بھی سیٹیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی ابھی دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے اور جے یو آئی کی سیٹیں زیادہ ہیں۔ جہاں جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں تو ہماری کارکردگی اچھی ہے، اور جہاں جہاں پی ٹی آئی ہاری ہے وہاں کم از کم جمہوریت جیتی ہے کہ ہمارا بدترین مخالف جن کو ہم سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ اگر وہ جیتتے ہیں تو آپ یہ جو آپ کا بیانیہ تھا کہ جی یہ تو الیکشن ہائیبریڈ نظام ہے، اس میں پیچھے سے تاریں ہلتی ہیں، اور آج لوگوں نے ڈائریکٹ ووٹ دے کے پی ٹی آئی نے بہت بڑا وعدہ پورا کیا کہ یہ لوگ ڈائریکٹ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے۔ کریڈٹ گوز ٹو دس گورنمنٹ کہ عمران خان صاحب نے اتنا مشکل انیشیٹو لیا اور ایسا قانون بنوایا۔ نمبر دو یہ کہ یہ جو بیانیہ بناتے تھے کہ جہاں جہاں یہ ہار جاتے تھے وہاں اگر ہم آج اس الیکشن کو مینج کر رہے ہوتے کبھی آر ٹی ایس اور دیگر، تو آج یہ بیسٹ موقع تھا، ہماری صوبائی حکومت تھی، ہم اپنے مخالفوں کو دباتے، ہم وہ سارا پروسیس کرتے ہیں۔ ان کا بیانیہ تو ٹھیک ثابت ہوا نا، مولانا صاحب نے آج بھی کہہ دیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر تاریں نہ کھینچی جائیں اور کوئی ایسا ہائیبریڈ، مائکرو ہائیبریڈ، سیمی ہائیبریڈ نظام نہ آئے تو جے یو آئی فے مقبول ترین جماعت ہے اور آپ نہیں ہیں۔ جب ہم پاور میں نہیں تھے، ہم ایک اپوزیشن پارٹی میں تھے، تب تو ہم مینپولیٹ کر گئے۔ آج ہم حکومت میں بھی ہیں، صوبائی حکومت بھی ہماری ہے، مرکزی حکومت بھی ہماری ہے، ہم بقول آپ کے ایک پیج پہ بھی ہیں، تو پھر ہمارا میں آپ سے میرا مطلب ریفرنس کی جو بات ہے، میں ان ریفرنس کر کے کوٹ کر کے آج مرکزی حکومت ہماری ہے، صوبائی حکومت ہماری ہے، ہم نے ترقیاتی کام بھی کیے ہیں، ہمارا سارا کنٹرول بھی ہے، تو آج تو پھر اپنے سیاسی مخالفوں کو تو ڈبے ان کے خالی نکلنے۔ 2 سال میں آپ کے جنرل الیکشن ہونے والے ہیں بھائی صاحب 2023 میں، یہ کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی، کیا آپ خود کو یہ دے کے کہہ کے خود خوش کرتے رہیں گے کہ بھئی کیونکہ جی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی تھے، وہ پی ٹی آئی سے لڑی تھی اس لیے ہم پیچھے رہ گئے، یا واقعی آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی it is hitting us hard and it is hitting to the core؟ پہلی تو میں نے جو جمہوریت کی بات کی کہ یہ جو بیانیہ ہے آج ردی ہو گیا، جیت جاؤ نا تو پھر سب جمہوریت جیتا، ہم تو جیتے بھی ہیں نا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر تو پی ٹی آئی نون لیگ کی طرح 2 سیٹوں کی بات کری ہوتی نا، 18 سیٹوں پہ تو پی ٹی آئی نہ جیت رہی ہوتی نا۔ یہ بات تو یہ ہے نا ابھی تک تو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج 15 ہیں، آپ کے 15 ہیں، میرے پاس 18 کی خبر آ رہی ہے۔ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا تو نہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرح 2 سیٹوں پہ مقابلے میں ہے، یعنی وہ بھی تو وزیر اعظم نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں وہاں پہ ان کا بیانیہ ہے، پتہ نہیں ان کا بیانیہ، وہ یہ کے پی کے پہاڑ نہیں چڑھ سکا، تو یہ جو بیانیہ بناتے تھے بیانیہ کے اندر وہ نہیں، آج مسلم لیگ نون سے پوچھے نا کہ آپ کے پی کے میں پچھلا الیکشن کیوں آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے آپ مجھے بات مولانا صاحب کی جماعت سے کیوں نہ پوچھو، آپ کیوں نہ بتائیں کہ وہ کیسے جیتے، آپ کیسے ہارے؟ منیر صاحب ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں نا کہ میاں صاحب لندن سے فرماتے ہیں وہ جو الیکشن آ رہے ہیں وہ کوئی ایسا نظام تھا جنہوں نے، تو پوچھیں آج تو اگر وہ نظام ہوتا تو جے یو آئی تو نہ جیتی، پھر تو ہم جیتے نا۔ تو اگر جے یو آئی جیت سکتی ہے اور مسلم لیگ نون کی پورے خیبر پختونخوا میں 3 سیٹیں ہیں تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فارغ ہیں۔ دھاندلی ہے یا نہیں وہ ابھی آپ صاحب سے پوچھیں، ذرا اپوزیشن بتائے گی، لیکن میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے، مولانا صاحب کا بھی آج جو وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب انٹرفیرنس نہیں ہوگی، مداخلت نہیں ہوگی تو آپ نہیں جیت سکتے۔ اچھا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، دوبارہ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تحریکیں چلا رہے ہیں ہماری اتنی مداخلت ہے، اور جب ہم حکومت میں بیٹھے ہیں اور ایک پیج پہ بھی ہیں ہماری مداخلت کوئی نہیں ہے، یہ بیانیہ ان کا پٹ گیا۔ نمبر 2 آخری بات، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا مطلب یہ اس ٹاپک پہ آخری بات یہ کہ حکومتیں ہیں، ہمیں وہاں پہ 8 سال سے ہماری حکومت ہے، انکمبنسی ہماری ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے اور معیشت کے مسائل بھی ہیں، کورونا کی وجہ سے بربادیاں بھی ہیں، انٹرنیشنل انفلیشن کا پریشر بھی ہے، لیکن ایک بات ہے، آج ہم نے اپنے مخالف بننے والے بیانیے کو
زیرو کر دیا, الیکشن میں چند سیٹیں ہار گئے لیکن ویسے ہم جیت گئے. اب بھائی صاحب کیا اخلاقی طور بات پہ ہے, اب بھائی صاحب کیا بات ہے, میں آپ کی سپننگ کی داد دیتا ہوں, یعنی کہ آپ نے اپنی جو آج نہیں میں دوبارہ سے میں کیوں بات پیچھے بھی ہے, سپننگ نہیں ہے نا. آپ مجھے ایک میری بات اچھا میں مجھے موقع دیتے, پچھلے 3.5 سال ہمارے پہ یہی الزام رہا نا کہ ہم سلیکٹڈ ہیں, تو آج اگر ہمارا بدترین سیاسی مخالف ہمارے کیپٹل میں جیت کے آ جاتا ہے تو ہم سرخرو ہو گئے نا کہ یہ بیانیہ غلط تھا. نہیں بٹ یہ بات ثابت, چلے آپ میری بات کو نہ تسلیم کریں لیکن آپ چلے, میں نے تو مولانا کو کوٹ کیا, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آج آپ کی انٹرنل فائٹنگ, مہنگائی, اوور آل ایشوز ایسے ہیں جس نے آپ کو پہلے نمبر سے, جس نے آپ نے پہلے سے پیچھے چلے گئے. سلیکٹڈ والے اور ہائیبریڈ والے بیانیے سے ہٹ گئے نا, بس میری جیت ہوگی. میں نے کیا, مولانا صاحب نے کہا ہے آج میرے ٹکٹوں کی غلطی تھی, میری انٹرنل فائٹس تھی, میرا سارا کچھ. آپ کہتے ہیں سارا کچھ تھا, اس وجہ سے آپ پیچھے کارکردگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کے پی کے میں 4 سیٹیں ہار کے قومی بیانیے میں جیت گئے. ویری گڈ. ذرا ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب, وہ آپ کی جماعت کی تو ویسے آج بات بھی کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں, بھائی صاحب نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ نظریں ملائیں نا بھائی صاحب سے, وہ کہتے ہیں 2 سیٹوں پہ بات چل رہی ہے اور خیبر پختونخوا کے یو آر نو ویئر. وہ حافظ صاحب سے بھی میں بات کروں گا, دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اشاش بشاش بیٹھے ہیں, ابھی وہ بتائیں گے بھائی صاحب کو بھی کیا ہو رہا ہے اصل. بھائی صاحب کی حالت آج وہ ہے جسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اچھا, یعنی آپ مولانا کی جیت میں خوش ہیں؟ بھائی مولانا ہم ایک ہیں, ہم پی ڈی ایم میں ساتھی ہیں, اور عین ممکن ہے کہ ہمارا اگلا جو الیکشن ہو پی ڈی ایم جو ہے, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑیں, یہ عین ممکن ہے. اور ہماری کارکردگی بطور پی ڈی ایم رہی ہے وہ تو پھر بہت ہی پٹی بھی رہی. پی ڈی ایم کبھی بھی حکومت میں نہیں رہی, پی ڈی ایم میں مختلف جماعتیں مختلف علاقوں میں, آپ کو ٹاپک چینج کر دیا آپ نے. چلیں اس پہ رہیں. تو یہ ہے کہ ہم ایک ہیں, ہم کو 2 نہیں ہیں. بات یہ ہے جی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ صداقت بھائی صاحب کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سلیکٹڈ والا جو ہمارے اوپر ایک چھاپ تھی, پہلے تو انہیں بہت شوق ہے کہ وہ چھاپ ان سے کسی طرح وہ دھل جائے, وہ لقب جو انہیں عطا کیا گیا یا انہوں نے ارن کیا وہ کیسے ان سے ہٹ جائے کہ جی آج ہٹ گیا ہے. ہٹا نہیں ہے, آج ثابت ہوا ہے. اچھا, کہ یو آر سلیکٹڈ ان الیکشن 2018. ٹھیک ہے جی. اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری حکومت یہ منورنگ کر لیتے, وہ منورنگ آپ کو کر کے دی گئی تھی, آپ نے نہیں کی تھی. آپ میں کوئی بھی اتنی عقل اور شکل والا بندہ نہیں ہے جو یہ منورنگ کر سکتا ہے الیکشن کی جیتنے کی. کر کے دی گئی تھی, پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دی گئی تھی. چلو اکلے کی گل کر, پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دی گئی تھی حکومت. آج پتہ لگ گیا اپنی کارکردگی پہ آپ لوگوں نے کیا کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پیج بھی ہے کہ حکومت بھی آپ کی ہے, بلدیاتی صوبائی سارے وزیر بھی آپ کے ہیں, اور وہاں آپ کو ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بنیادی طور پہ عوام نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے. ہماری بدترین آپ کی سن لیں نا, عوام نے وہاں جہاں جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ کو آئینہ دکھایا ہے کہ آپ نالائق اور نااہل لوگ ہیں, اور آپ کی کسی پالیسی کے اوپر لوگوں نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا. یہ سمپل ایک جملے میں آپ اس الیکشن کو بیان کر سکتے ہیں, سب آپ کر سکتے ہیں. اچھا, باقی اگر 3 سال کی آپ پچھلی بات کریں جس کی ریفلیکشن آپ کو یہاں پہ نظر آئی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں, اس میں اگر 12 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں تو تحریک انصاف 1 جیتی ہے, 11 کے 11 یہ ہارے ہیں. ابھی ماضی قریب میں کنٹونمنٹ سے الیکشن ہوتے ہیں جی. کنٹونمنٹ جو ہے ظاہر ہے آپ کا بڑا کلاسیفائڈ ایریا ہوتا ہے ہر سٹی کا, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہاری ہے, وہ بھی ان کے لیے ایک آئی اوپنر تھا. اور اب جس صوبے کے اوپر سب سے زیادہ ان کو مان تھا جناب کہ ہم بہت بڑی عمران خان صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں میں پٹھان بھی ہوں, اور وہ اس کا بھی بڑا ایج لینے کی کوشش کرتے ہیں اس صوبے سے, اس عوام نے بھی ان کو مسترد کر دی ہے. اور آپ یہ دیکھیں طارق فضل چوہدری صاحب, یہ بھی زیادتی ہے کہ 15 سیٹیں غیر حتمی جتائید کے مطابق ابھی بھی یہ لے رہے ہیں. دیکھیں جی مسترد کیسے ہو گئے سر؟ چلے نمبر 2 پہ تو ہے نا, مسترد کیسے؟ ابھی جو یہ پچھلا الیکشن ہوا نا 2018 میں, اس میں ان کا بیانیہ کیا تھا کہ آج اگر آپ ان سے بات کریں گے نا, آپ صرف کے پی کے کی بات کریں پاکستان تحریک انصاف سے, وہ یہ بات کرتے ہیں جناب کہ چونکہ 2013 اور 18 کے بیچ میں 5 سال ہماری حکومت رہی صوبے میں, ہماری کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہمیں 2018 میں 2/3 اکثریت مل گئی کے پی کے میں, یہی کہتے ہیں نا. آج اسی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آپ یہ الیکشن ہارے ہیں, اور یہ ان لوگوں کے لیے, ہر جماعت میں کوئی تعداد زیادہ ہوتی ہے کوئی کم ہوتی ہے, وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو حقیقت پسند ہوتے ہیں. ان کی جماعت میں وہ لوگ بہت کم ہیں. اکثریت جو ہے, اکثریت بھائی صاحب جیسے ہیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے جی, بہت اچھا, یہی جا کے عمران خان صاحب کو کہیں گے جی بہت اچھا ہے, آپ بالکل 70 خیران ہیں, اچھا, اور ان کو مروائیں گے. بلکہ وہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ چاہیں بھی تو یہ آپ جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی. اگلا الیکشن جب بھی ہوتا ہے, ٹھیک, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن مسائل کا, یہ بڑا پیارا ملک پاکستان جو آج مسائلستان بن چکا ہے, ان کی وجہ سے
کیا انہوں نے ملک کو اگر مسائلستان بنا دیا ہے تو پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے, سو تو نہیں رہی. مطلب آپ کو لگتا ہے غصہ لوگوں نے نکالا ہے ان پہ, بٹ یہ 100% نہیں, لیکن ابھی بھی چلے نمبر 2 پر ہیں یہ. لیکن حافظ صاحب ایک بات ہے, آپ ہمیشہ کہتے رہے, مولانا صاحب فرماتے رہے کہ جی اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ بھی جائے, یکساں ماحول دیا جائے تو JUFA بڑا اچھا کردار ادا کر سکتی ہے یا الیکشنز کے اندر کامیابی حاصل کر سکتی ہے. پھر آج تو آپ خوش ہوں گے نا کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملا اور اس حکومت نے کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش نہیں کی, ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے, انہوں نے کوئی انٹرفیرنس نہیں کی, اور آپ نے زیادہ سیٹیں اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق لی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیر بھائی. سب سے پہلے تو آپ کے فورم سے میں خیبر پختونخوا کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک جیلی طاقت کے بل پہ کڑی حکومت کو, بے ساکیوں پر کڑی حکومت کو ووٹ کی پرچی کی طاقت سے, برچی کی طاقت سے نہیں, ان کو گرا دیا. ان کو ایک عبرتناک شرمناک شکست دی, باوجود اس کے کہ 8 سال سے ان کی حکومت ہے خیبر میں. لہٰذا خیبر کی عوام مبارکباد کے مستحق ہے جو انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر بالخصوص جمعیت علماء اسلام کو اکثریت دی, ان پر اعتماد کیا. اور میں ان جماعتوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, خواہ وہ ANP ہو اپوزیشن کی, خواہ PMLN ہو. اور PMLN نے پشاور میں PTI کی 5 صوبائی سیٹیں ہیں, MNA کی NA کی اکثریت ان کے پاس ہے. وہاں پشاور کے عوام نے تقریباً 70,000 کے قریب ووٹ زبیر علی کو دیا, JUI کی کینڈیڈیٹ کو. لہٰذا یہ مبارکباد کے مستحق ہے. بھائی صاحب کو مبارکباد دے دیں کہ انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی. ابھی میں آ رہا ہوں اسی پر. جہاں تک دھاندلی کی بات ہے, جی دیکھیے منیر بھائی, میڈیا گواہی دیتا ہے. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں, آج بھی انہوں نے بیانیے کی بات کی, آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. ابھی بھی ہوئی ہے. اگر دھاندلی نہ ہوتی تو یہ 2 بھی نہیں جیت سکتے تھے. ایسے ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے قریب ان کے MP ہیں. غیر سرکاری, دیکھیں 95 کے قریب ان کے MPA تو پشاور میں 10 ہے نا. NA اور MPA کو ملا کے 1 سیٹ نہ جیت سکے, 1. یہ بات اس کے نیچے 7 حلقے, 7 میں سے 1 بھی نہ جیت سکے. آپ کے خیال میں انہوں نے ادھر پشاور میں دھاندلی کی کوشش کی؟ ایک رات پہلے پولنگ سٹیشن میں رنگے ہاتھوں وہ پریزیڈنگ افسر خاتون پکڑی گئی, آج بھی وہ گرفتار ہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پریزائڈنگ افسر لاپتہ ہے. ابھی میں آ رہا ہوں اس میں. علی امین گنڈاپور کون ہے؟ وزیر ہے, وفاقی وزیر. آپ وہ کلپ چلائیں, وہ کہتے ہیں میں بھی وزیر ہوں, میرا بھائی بھی وزیر ہے, صوبے میں بھی میری حکومت ہے, وفاق میں بھی میری حکومت ہے. اگر مجھے ووٹ نہیں دیا میرے بھائی کو, کسی اور پارٹی والے کو کامیاب کیا امیدوار کو, تو کوئی بھی اس دفتر میں نہیں آ سکتا. یار یہ تو ریاست کا دفتر ہے, مملکت کا ہے, آپ کا تو نہیں ہے. نہ آپ کی ذاتی جائیداد ہے, نہ آپ کا گھر ہے. لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. وہ جو ANP کا کینڈیڈیٹ شہید ہوا ہے, اس کی بیٹے کی باتیں آپ سنیے, وہ کیا کہہ رہا ہے. تو جب یہ دھمکیاں بھی ہوں, حکومتی صوبائی طاقت بھی ہو, وفاق کی طاقت بھی ہو, پھر اسد کیسر کی آڈیو آپ سنیے, وہ بلین روپیز تقسیم کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے یونین کونسل تک جانا ہے. اس کے باوجود آپ آگے ہیں نا سیٹوں پہ. اب بھائی صاحب کی جماعت پیچھے ہے, تو ان کا بیانیہ درست ہے کہ بھائی ہم کسی کی طاقت سے نہیں آئے, اپنے زور پر آئے تھے, اور ہمارے پہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے دھاندلی نہیں کی ہے. میں کہتا ہوں دھاندلی کی ہے, ابھی بھی کی ہے. ہاں, یہ بات ہم کچھ حد تک مانتے ہیں کہ جس انگلی پہ یہ حکومت کڑی ہے, شاید وہ آگے تھوڑی سی ٹیڑھی ہو چکی ہے. اس انگلی کی بات ہم زیادہ نہیں چھڑتے ہیں, کیوں وہ میرے بھائی صداقت عباسی بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اور آپ کی شو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دھاندلی کی. پرویز خٹک 2 مہینے سے نوشہرہ میں وہ بیٹھا تھا یا نہیں, اپنے بیٹے کو کامیاب کرانے کے لیے. کیا عمران خان کو الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں دیا کہ تم پشاور نہیں جا سکتے؟ پرائم منسٹر صاحب کو دیا تھا, لیکن انہوں نے کہا وہ قومی کام کے لیے گئے تھے, کسی ایک حلقے کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ پلاننگ کے لیے نہیں. باقاعدہ گورنر ہاؤس میں میٹنگ کی, وزراء کو, MNAs کو, MPS کو ذمہ داریاں دی گئی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے باوجود سرکاری وسائل کو بے دریغ استعمال کیا گیا, منصوبہ بندی کی گئی,
اس حافظ کے صاحب، باوجود وہ ہار گئے. کھلے دل سے آپ خوش ہوں کہ آپ کی جماعت ابھی جو نتائج اب تک آ رہے ہیں ان کے مطابق برتری میں ہے، تو کھلے دل سے اس بات کو قبول کریں کہ اچھا ہوا. لیکن تحریک انصاف کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتا کہ یہ پٹ گئے، شکست فاش، عبرتناک. بات یہ ہے نمبر 2 پر ہے ابھی بھی، فائنل رزلٹ میں ہو سکتا ہے 1-2-3 سیٹیں اور نکال لیں. منیر بھائی، میں ان کو ان سے کیوں خوش ہوں؟ میں تو خیبر کی عوام سے خوش ہوں. جی بالکل. کہ انہوں نے 8 سال انتظار کر کے انہوں نے خوب ان کو بے وقوف بنایا، ان کو ورغلایا، تقاریر کر کے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. وہی شاعر کی بات ہے. ایک شعر اگر آپ کی اجازت ہے میں سناؤں. جی. وہ شاعر کہتے ہیں سنہرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہو تم، سنہرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہو تم، وہ بیوقوف بنانے میں بھی خوب ماہر ہے. وطن چلانا اس آدمی کی بس کا نہیں ہے، وطن چلانا اس آدمی کی بس کا نہیں ہے، مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے. اچھا، یہ ہے خلاصہ. اچھا، یہ خلاصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بھائی صاحب خلاصہ ایز دا رائٹ ٹو رسپونڈ جو بھی باتیں کی گئی. لیکن بھائی صاحب میں نے بہت کوشش کی کہ حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کریں اور مبارکباد آپ کو کی بہت ہی امپارشل قسم کی حکومت ہے جس نے کوئی مداخلت نہیں کی. لیکن حافظ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں